السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس وبا کے حالت میں مومن کا ایک بڑا دیندار طبقہ اپنی ایمان کی پختگی ثابت کرنے میں مشغول ہے، اور وہ اس بات پر اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا اللہ پر توکل بہت مضبوط ہے اور وہ اس کے بہت قریب ہے، اور وہ اس سوچ میں اپنی نفسیاتی منشا کے اعتبار سے روزمرہ کے سب کام کر رہا ہے۔ کوئی کووڈ-19 کو ایک آسمانی عذاب بتا رہا ہے، تو کوئی اس کو ایک بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف دنیاوی سازش ثابت کرنے میں مشغول ہے۔ ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنے طور پر معاشرے میں اپنی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پورے عالم میں اس کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ چند ماہرین اور چند تعلیمی یافتاؤں کی ایمان کی پختگی ان کو اس بات کا اطمینان نہیں دلا پا رہی ہے کہ وہ اس دنیاوی رک جانے پر اور حکومت کے حکم پر کیسے عمل کریں، جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ ان کے اپنے رب کی توکل میں کمی ہو سکتی ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے توکل تو اللہ کی حفاظت کریں اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی کریں، اور اپنے توکل تو اللہ کو باقی رکھیں اور مزید اس کو بڑھائیں۔ میرے بھائی، آج جب میں اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے دوران میں اپنے بیانات کے اوپر غور فکر کر رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جھنجھوڑا اور اس کے توکل پر غور طلب کروائی۔ اور جب میں مختصر سی بات اس عنوان پر تیار کر رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ اس پر گہرے مطالعے کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو پچھلے ایک ہفتے سے میں ہمارے رب کا فرمان، ہمارے نبی کی حدیث اور دیگر بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، جس میں انہوں نے ایک پورا باب توحید اور توکل پر لکھا ہے، اور اس پر بہت ہی زیادہ تفصیل سے انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اپنی اس کووڈ-19 کے سلسلے وار تقریر کے چلتے میں نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک پختہ مضمون تیار کروں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا ہوتا ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کروں۔ میں نے جو محسوس کیا کہ توکل تو اللہ آج ہر مومن کے دل، دماغ اور زبان پر ایک لازم اثر رکھتا ہے، اور ہمیں ہر پل وہ یاد رہتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور پیاس کے وقت پانی یاد رہتا ہے۔ توکل تو اللہ مومن کی آخرت کو سنوارنے کا ایک واحد راستہ ہے، اور دیگر تمام رکن اور ارکان اس کی طرف رجوع کراتے ہیں۔ ایک مومن کا ایمان دنیاوی اسباب پر محنت کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے کہ اس اسباب کے نصیب سے جو ہمارے حق میں ہمارے رب نے ہماری روزی متعین کیا ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، تا پھر وہ منافع ہو یا نقصان۔ زندگی اور موت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی قابو میں ہے، اور اس کے منشا کے بغیر کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن یہ منشا کا ثابت ہونا وہاں تک ہے جب تک اس کی دی ہوئی قدرت کا استعمال اس کی حکم کے مطابق ہو۔ جیسے انسان کو اس نے آنکھ دی اور وہ اس کو بند کر کے چلے، اس نے اس کو دماغ دیا اور وہ اس کا استعمال نہ کرے، اس نے اس کو آواز اور کان دیا اور وہ گنگا بہرا بنے رہے، اس نے اس کو ہاتھ اور پیر دیا اور وہ اس کا استعمال نہ کرے۔ جیسے کوئی دوڑتی ہوئی ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو للکارے کہ مجھے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہونا چاہیے، بغیر کسی شک کے، نہ کہ اس کا امتحان لینا چاہیے۔ جب کوئی بندہ اس کے رب کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان سے کھلواڑ کرنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے اپنی نظر ثانی ہٹا لیتے ہیں، اور اس حال میں جب وہ اپنی جان گوا بیٹھتا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف کبھی اپنی رحمت نہ بڑھائیں گے۔ آج توکل تو اللہ کے نام پر لوگ اس جان لیوا وبا سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جبکہ پورے عالم کے ذمہ داران حضرات اس سے بچنے کے لیے حکم کر رہے ہیں اور گھر میں ہی رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو اس پر عمل کریں اور اپنے کنبے کی حفاظت کریں، اور اپنے توکل تو اللہ میں اضافہ کریں
کہ وہی ہے جس نے پورا عالم قائم کیا اور اس کے اندر کی تمام مخلوقوں کو پیدا کیا، اور وہی ہے جو دنیا اور آخرت کو چلاتا ہے۔ آپ کو وہ رزق گھر بیٹھے بھی ادا کر سکتا ہے، اور وہ اپنے دین کی تبلیغ آپ کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ اس کو نہ آپ کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ کسی کام کے لیے آپ کا محتاج ہے۔ اس لیے برائے کرم ہم سب اپنے وطن کا جو نظام ہے اس میں بھرپور تعاون کریں، اور ان کے جو زائد مقصد ہے اس کو کامیاب بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں اس عنوان کو تبھی انصاف دے سکتا ہوں جب میں اس کو پورے تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں، لیکن اپنی موجودہ ذہنی حالت کو دھیان میں رکھوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایک چیز پر لمبے وقت تک دھیان رکھنا مشکل پڑتا ہے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں ہوگا اگر میں آپ کو ایک لمبی تقریر بھیجوں، کیونکہ اس سے میرے کام کرنے کی فکر اور کوششوں کے اچھے نتائج نہیں مل پائیں گے۔ اس کے پیش نظر میں ایک مختصر 5 سے 10 منٹ کی تقریر تیار کروں گا، اور 8 سے 10 تقریروں میں اس عنوان کو آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے مسلم بھائیوں سے توقع کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ کا وقت نکالیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کو سمجھیں، اور آج کی زندگی میں اس کی مشق کیسے کی جائے اس کے بارے میں اور مزید جانیں۔ اگرچہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ جانتے ہوں گے مجھ سے اور میری معلومات سے، پھر بھی بہتر ہوگا کہ اس کو مزید سمجھے اور اپنے توکل تو علی اللہ کو اور مضبوط کرے اور اس کے اگلے سطر پر چڑھ جائے۔ میں اس کو ایک نصاب کی طرح آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ اس عنوان کا اگلا حصہ اگلے ویڈیو میں درج کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔